أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم حضرات، میں افتخار احمد ہوں. قرآن کریم کے چند صورتوں کے فضائل اور افادیت کے سلسلے میں آج میں آپ کو سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی کے بارے میں بیان کرنے کی جسارت کروں گا. امید ہے کہ آپ پورا بیان سنیں گے تو میں اور آپ دونوں ثواب سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دیتی ہے. اور وہ سورت تبارک الذی ہے. سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو. ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ تبارک الذی اور الف لام میم السجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا. ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ بعض اصحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا. ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے. اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ تبارک الذی کے عذاب سے روکنے والی صورت ہے اور نجات دینے والی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم السجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے. حضرت بن معدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا. اس صورت نے اپنے پر اس شخص پہ پھیلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے. حضرت خالد بن معدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو ورنہ مجھے اس کتاب سے مٹا دے. اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے. اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں. خالد معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے. تاؤس کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن پاک کی صورتوں پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے. عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں. ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا
نہیں روتے جتنا کہ قبر سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ رہے۔ والسلام، خدا حافظ، السلام علیکم۔